لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ محمد دین سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے تمام سامعین و ناظرین سے معذرت چاہوں گا کہ پروگرام سٹارٹ کرنے میں ذرا دیر ہوئی ہے، کوئی تکنیکی مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ ابھی تک برقرار ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جس طرح پہلے سکرین پر آپ کے لیے مختلف حوالے پیش کرتا تھا تفاسیر کے، دیگر کتابوں کے، وہ شاید آج پیش نہ کر سکیں۔ کوئی تکنیکی مسئلہ ہے کہ وہ سکرین پر نہیں آ رہی اور اسی وجہ سے پروگرام شروع کرنے میں دیر ہوئی ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہوتا ہے اور ہر پروگرام کے شروع میں چند جملے اس عقیدہ کے حوالے سے کہتا ہوں تاکہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ یہ عقیدہ کیونکہ بہت اہم ہے، اگر اسے جانے ایمان کہیں تو بجا ہوگا، اسے اسلام کی بنیاد کہیں تب بھی بجا ہوگا۔ یہ کیونکہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے اور اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، لہٰذا میں بار بار دہراتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور اسے صحیح ماننے والا، اسے مسلمان ماننے والا، یعنی صحیح ماننے سے مراد یہ نہیں کہ اسے نبی ماننے والا، اسے مسلمان ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو تمام امت مسلمہ کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی تعویل اور کوئی تخصیص جائز نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، وہ مسیلمہ کذاب ہو، وہ طلیحہ اسدی ہو، وہ اسود انسی ہو، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی ہو، تو تمام امت نے متفقہ طور پر اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا اور تمام امت ہر دور میں اس عقیدہ پر متفق رہی ہے، متحد رہی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ بڑا اہم ہے اور اسے سنبھال کے رکھنا، اس کو سمجھنا، کیونکہ جو لوگ اس کے خلاف دعوے کرتے ہیں، جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے، وہ بھی کہتے یہی ہیں کہ ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ بلکہ جب بھی پروگرام آپ ان کے سنیں گے تو یہ آیہ کریمہ بار بار پڑھی جائے گی، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار دہراتا ہوں کہ اگر میں صرف یہ کہہ دوں کہ عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے تو بات پوری نہیں ہوگی، مقصد پورا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی ختم نبوت کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بار بار عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کی جائے کہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد کیا ہے۔ میں نے اس کی مراد عرض کر دی
اور پھر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس پروگرام میں بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، کئی قسم کے نکات اٹھائے جاتے ہیں، کالرز کال کرتے ہیں، سوالات پیش کرتے ہیں، میں ان کے جوابات بھی عرض کرتا ہوں، اور ہماری ساری بحث عقیدہ ختم نبوت پر ہی گھومتی ہے، اسی کے گرد رہتی ہے۔ آج بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ پچھلے چند پروگراموں سے میں قرآن کے حوالے سے، آیات قرآنیہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے بڑی صراحت کے ساتھ، نص قطعی کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بتایا ہے، اور وہی عقیدہ ختم نبوت جس کی بات ابھی میں نے کی ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخر الانبیاء ہیں، آپ نبی آخر الزمان ہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کا ذلی، بروزی، امتی، کسی قسم کا نبی، یعنی آپ یوں سمجھے کہ مطلقاً نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس میں کوئی تعویل، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور جو ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں، یا غالباً اس سے بھی پہلے پروگرام میں، سورہ احزاب کی آیا نمبر 40 پیش کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ تمام مفسرین نے ہر دور میں اس کی تفسیر یہی بیان کی کہ آپ کے بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں کیوں اٹھا لیا؟ اس لیے کہ اگر وہ بالغ ہوتے تو پھر انہیں نبوت کا منصب دینا پڑتا، اور نبوت کا منصب تو ختم ہو چکا ہے۔ اور میں نے یہاں سکرین پر آپ کو ہر دور کی تفاسیر دکھائیں، مجددین کی، مفسرین کی، فقہا کی، اور ان لوگوں کی جن کا ذکر قادیانی اپنی کتابوں میں بڑے احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثلا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کو 6 صدی کا مجدد مانتے ہیں، ان کی تفسیر بھی میں نے پیش کی تھی، اور بھی بہت ساری تفسیریں میں نے پیش کی تھیں جنہوں نے اس آیہ کریمہ کا یہی مطلب بتایا، اور پھر احادیث کے ساتھ اسے پروف کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آج بھی ہم اسی سلسلہ کو آگے چلائیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کو، آپ کے آخری نبی ہونے کو قرآن سے ثابت کریں گے۔ اور میں یہ بات بھی ضرور دہراؤں گا کہ کئی کالرز نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ آپ قرآن سے بات کریں، آپ قرآن سے ختم نبوت ثابت کریں، ہم قرآن سے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت ثابت کریں گے۔ تو میں بار بار ان کو بتاتا رہا کہ میں قرآن پر اس لیے بات نہیں کرتا کہ جب تم قرآن کی تحریف کرتے ہو، فون کر کے قرآن کو اپنی منشا کے معانی پہناتے ہو، بلکہ اس کی عبارت بھی، تلاوت بھی غلط کرتے ہو، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بلکہ جہاں تک تمہاری آواز جاتی ہے تمام سامعین و ناظرین کا دل دکھتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے گھر کی بات کرتا تھا، روحانی خزائن سے آپ کو جواب دیتا تھا کہ وہاں سب کچھ موجود ہے آپ کے لیے، آپ کے رد کے لیے روحانی خزائن کافی ہے، آپ کی دیگر کتابیں کافی ہیں، آپ کے دعووں کو غلط ثابت کرنے کے لیے تمہارے گھر میں دلائل موجود ہیں، لہٰذا قرآن کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ تمہارے دعاوی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اب یہ ہوگا کہ تم قرآن پڑھو گے پھر اس کو اپنی منشا کے مطابق ڈھالو گے، اس سے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، تمام سامعین و ناظرین کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا تھا کہ آپ روحانی خزان سے بات کریں، لیکن جب دعوی بہت زیادہ بڑے اور بڑے چیلنج آئے کہ آپ قرآن سے ڈرتے ہیں، قرآن کی بات نہیں کرتے، تو پھر میں نے قرآن پاک پیش کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب سے قرآن پاک پیش کرنا شروع کر دیا ہے اس وقت سے چپ سی لگ گئی ہے، معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو میں نے پچھلے پروگراموں میں سورہ احزاب کی آیہ نمبر 40 پر بات کی۔ آج چند آیات کریمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جو خطبہ میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، بلکہ اس کا ایک حصہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیہ کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الوداعی حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں، اور دین اسلام کو تمہارا دین پسند فرمایا ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین قرار دیا ہے۔ اب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جو قطعی طور پر بتا رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بعثت نبوت کے مقاصد پورے ہو گئے، اور جو پیغام توحید کا، رسالت کا، خیر کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اور اب آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ تکنیکی خرابی نہ ہوتی تو میں سکرین پر آپ کو یہ پیش کرتا کہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر البصری ثم دمشقی 700 میں پیدا ہوئے اور 774 ہجری میں انہوں نے وصال فرمایا۔ یہ اس آیہ کریمہ کی کیا تفسیر لکھ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کوشش کروں گا کہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کو سکرین پر دکھاؤں بھی، تاکہ آپ کو عین الیقین اور حق الیقین کی وہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ آپ صرف میرے سننے پر اعتماد نہ کریں بلکہ خود دیکھیں بھی۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں حافظ ابن کثیر، ھذہ اکبر نعم اللہ عز وجل علی ھذہ الامہ۔ یہ آیہ کریمہ اور اس میں جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل دین کا دیا ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اکمل تعالی لہم دینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دین مکمل کر دیا ہے۔ فلا یحتاجون الی دین غیرہ، اب وہ کسی اور دین کے محتاج نہیں ہیں۔ ولا الی نبی غیر نبیہم، اور وہ اپنے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے محتاج نہیں ہیں، انہیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولہذا جعلہ اللہ خاتم الانبیاء، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء، آخری نبی قرار دیا، کیونکہ آپ پر دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنسِ وَالْجِنِّ فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ۔ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے حلال قرار دے دیا وہی حلال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حلال نہیں ہوگی۔
جس کو انہوں نے حرام قرار دے دیا حرام وہی ہے، یعنی اب حرام اور حلال کی لسٹ میں کوئی اضافہ نہیں کر سکے گا، کوئی جہاد کو حرام نہیں قرار دے سکے گا، کوئی شریعت پر دست درازی نہیں کر سکے گا۔ جو انہوں نے حلال قرار دے دیا وہ حلال، جو حرام قرار دے دیا وہ حرام۔ وَلَا دِينٌ إِلَّا مَا شَرَعَهُ، اور دین انہی احکام کا نام ہے جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، آپ نے تعلیم فرمایا، اس کے علاوہ دین میں کوئی چیز گھسیڑی نہیں جائے گی۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 3 اور بڑی مشہور آیت، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ مفسرین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، میں ایک ہی روایت پیش کر کے آپ کی خدمت میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، یہ آیہ کریمہ تم پر جو نازل ہوئی، یہ آیہ کریمہ جو تم پر نازل ہوئی اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ آپ اندازہ لگائیں اس آیہ کریمہ میں کتنی شان ہے، اس میں کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ یہودی آدمی، یہودی عالم حضرت عمر بن خطاب کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آیہ کریمہ ہماری قوم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے جس دن یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم اسے عید کا دن قرار دیتے، لیکن سنو ہم بھی اس کی اہمیت سے واقف ہیں، ہم بھی اس دن کو عید ہی سمجھتے ہیں۔ وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا، ہمارے نزدیک جمعہ بھی عید کے طور پر منایا جاتا ہے، اور عرفہ اور پھر عید الاضحیٰ جو ہے وہ بھی شاید اسی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت امت مسلمہ کو نصیب ہوئی۔ بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کی جو اس نعمت سے اعراض کرتے ہیں، اس کے خلاف دعوے کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ سے قطعیت کے ساتھ یہ بات ثابت ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی تفسیر کا حوالہ دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، آپ کے بعد نہ کسی دین کی ضرورت ہے، نہ کسی ایسی پرسنالٹی کی ضرورت ہے جو کسی حلال کو حرام قرار دے، حرام کو حلال قرار دے، بلکہ یہاں تو ظلم اس طرح کا ہوا کہ کسی عام چیز کو حرام قرار نہیں دیا، جہاد کو، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد یہ تو اسلام کی کلغی ہے، یہ تو اسلام کا مینار ہے، اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ سامعین و ناظرین، بات تو ختم نبوت کے حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن یہاں میں ضمنی طور پر ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ ابھی قریب ہی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا ہے، جسے ہم عید میلاد بھی کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ عید میلاد، عیدیں تو صرف دو ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ لیکن ابھی جو روایت میں نے پیش کی ہے وہ بتاتی ہے کہ اگر ایک آیہ کریمہ جس میں دین کی تکمیل کا پیغام دیا گیا ہے، بشارت دی گئی ہے، وہ جس دن نازل ہوتی ہے اسے عید قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس نعمت پر کسی دن کو عید کا درجہ دیا جا سکتا ہے، اسے منایا جا سکتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لائے، جن کے وسیلہ سے ہمیں یہ قرآن ملا، رحمان ملا، یہ تمام آیات کریمہ ملی،
ان کی آمد پر اگر جشن منایا جائے، عید کا سماں باندھا جائے، اس دن کو عید کا نام دیا جائے، تو اس میں شریعت کی کیا خلاف ورزی لازم آتی ہے؟ اور کچھ لوگوں کی جبینوں پر شکنیں کیوں آ جاتی ہیں؟ یہ بات قابل غور ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہی سب کچھ نصیب ہوا۔ کہتے ہیں کہ نص لاؤ، نص سے یہ بات ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی تو پھر نص بھی پیچھے چلی جائے گی، کیونکہ نص کا ثبوت بھی ان سے ہے۔ اگر ان کی ذات کو نہیں مانتے تو پھر نص پر بھی تمہارا ایمان قابل غور ہے، وہ ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ نص کا ثبوت انہی کی ذات سے ہے۔ سامعین و ناظرین، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ میں نے جملہ معترضہ کے طور پر بات کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اب میں چند اور آیات کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ آیہ کریمہ بھی بڑی مشہور ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے بہت صریح ہے، بہت واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ بڑی مشہور آیہ کریمہ ہے، ہر مسلمان نے اسے سن رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے ہوئے علماء اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو جمع کیا، خواص کا مجمع لگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی ارواح کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے مقرب بندو، اے میرے پیارے رسولوں اور نبیوں، میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا۔ تم باری باری آتے جاؤ گے، اپنا وقت گزار کے تشریف لے جاؤ گے، اور جب تم تمام آ چکو گے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک عظمتوں والا رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، آ کر تمہاری نبوتوں پر، تمہاری کتابوں پر مہر تصدیق ثبت کرے گا۔ جب تم آ چکو گے، جب تم آ چکو گے، تمام انبیاء، النبیین جمع کا صیغہ، اور پھر اس پر الف لام جو بتاتا ہے کہ تمام انبیاء اس میں شامل ہیں۔ تمام انبیاء کو خطاب ہو رہا ہے، کوئی نبیوں میں سے غیر حاضر نہیں ہے۔ تمام کو خطاب ہو رہا ہے کہ جب تم آ چکو گے پھر میرا رسول آئے گا اور تمہاری تصدیق کرے گا۔ اب ایک تو یہاں ثم جاءکم یہ بتاتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے بعد آئیں گے۔ ثم تراخی کے لیے اور بعدیت کے لیے آتا ہے۔ عربی گرامر سمجھنے والے، عربی فنون سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ثم یہ تراخی کے لیے آتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر کہا جائے جاء زید ثم عمر، زید آیا پھر عمر آیا، تو
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید پہلے آیا ہے، امر بعد میں آیا ہے۔ ثم حرف عطف ہے، اور اسی طرح کا ایک حرف عطف واو بھی ہے، وہ بھی دو چیزوں کو جمع کرتا ہے، ثم بھی جمع کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ثم جو ہے وہ تعقیب کے لیے آتا ہے، وہ تراخی کے لیے آتا ہے۔ ثم تعقیب تراخی کے لیے آتا ہے، لیکن واو جو ہے وہ مطلق جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح فا بھی ہے، اگر کہا جائے جاء زید و اکرم، زید اور اکرم آئے، تو اس کا مطلب دونوں آئے، کوئی پتہ نہیں پہلے کون آیا بعد میں کون آیا۔ لیکن اگر کہا جائے جاء زید ثم اکرم، زید آیا پھر اکرم آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے زید آیا ہے بعد میں اکرم آیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ زید اکرم کے بعد آیا ہے تو وہ جاہل ہے عربی علوم سے، وہ جاہل ہے قرآن پاک سے، وہ جاہل ہے تمام اسلامی علوم سے، وہ قرآن پاک کی تفسیر بالرائے کر رہا ہے، بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام انبیاء آ چکیں گے، پھر میرا رسول آئے گا اور وہ ان کی تصدیق کرے گا۔ تو یہ ثم بتا رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بعد میں آئیں گے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر میں بتاؤں کہ النبیین میثاق النبیین، تمام انبیاء وہاں حاضر تھے، کوئی غیر حاضر نہیں تھا۔ انبیاء سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے اور وہ غیر حاضر ہو، لیکن جو جھوٹے مدعی ہیں وہ تو کہیں کے بھی نہیں ہیں، وہ تو شمار قطار میں بھی نہیں ہیں۔ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی وہاں موجود تھے؟ وہ تو شاید، بلکہ یقیناً مومنوں میں بھی شمار نہیں ہوتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، تو انہوں نے تو بلا بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے تو توحید کا اقرار بھی نہیں کیا تھا۔ تو ان کا اس عظیم مجلس میں اتنے وی آئی پی اجتماع میں موجود ہونا، یہ بالکل قرینِ قیاس نہیں ہے۔ تو تمام انبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب کتاب و حکمت لے کے آؤ گے، اپنا عہد نبوت گزار چکو گے، تو پھر میرا عظمتوں والا رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ سامعین و ناظرین، یہاں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔